الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم آقا آرزو ہے سینے میں در بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی بلا لو ہم غریب کو بلا لو اے میرے آقا میں آؤں آقتے در پر کرم لو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو درود اور سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے اور وہ سلامت رہا قیامت میں
جس نے دل سے چار سلام بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے اور یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں غریباں چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئی جانا میں غریباں چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینہ جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پرا ہوں طور طیبہ سے. آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پرا ہوں طور طیبہ سے. سکون آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے میٹھا مدینہ. بادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو روا ہو. الصلاۃ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أسألك شفاعة يا رسول 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 الله میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے جب کہ پیش نظر جالیاں ہو تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہو باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا آقا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں عليك يا حبيب الله تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا شہر کی ہوا کے لیے گو کمینہ یا رسول اللہ گو کمینہ یا رسول اللہ تو لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں گولاکھ برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ محشر کے میدان کی بہت ہی پیاری منظر کشائی آپ نے کی ہے. آئیے محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں
رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں کہ اس شعر کو اس طرح سمجھیے کہ آج اگر ہمیں دنیا میں کسی بڑے آفس میں یا کسی منسٹری میں یا کسی ادارے میں کوئی کام پڑے نا، اور پہلے ہم پریشان ہو گئے یار وہاں کام کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پھر ہمیں کوئی آ کے یہ کہے گا یار فلاں جو ہے اس ادارے میں کسی بڑی پوسٹ کے اوپر، یا اس ادارے کا جو سربراہ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، وہ تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، وہ تو بڑا جاننے والا ہے، تو اب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے اچھا اب تو کام، اب سمجھ لے کہ کام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سنتے ہیں کہ سنتے ہیں کہاں سے؟ احادیث مبارکہ سے، آیات مبارکہ سے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اگلے مصرع میں کیا فرماتے ہیں؟ گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، کہ اگر ان کی رسائی ہے اس کا مطلب ہے ہماری بات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، اور قیامت کا منظر سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، پر اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، او بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں
مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع کہتے ہیں نعت کے پہلے شعر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، معذرت مجھے میں کھانسی پچھلے کافی دنوں سے ہوئی ہے، مطلع پہلا شعر ہوتا ہے، مقطع آخری شعر ہوتا ہے، نعت کا یا غزل کا یا نظم کا، تو پہلے شعر میں کیا فرمایا تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں، یعنی کوئی ایسی بات تھی کہ سنتے ہیں مختلف روایات سے اور دیگر آیت مبارکہ سے، اور اب اس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، مطلع میں یہ شک، یعنی شک والی کوئی بات نہیں ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، اور آگے فرماتے ہیں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخصیت نہیں ہے جو قیامت والے دن شفاعت کا اختیار رکھتی ہو، ان کے وسیلے سے باقی سارے شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بس ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ حبیب اللہ، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے
صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور و معروف کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم سلامت رہے اسے چاہیے کہ کھانا کم کھائے پیارے محترم اسلام بھائیوں اس سٹیٹمنٹ کے اندر ہمارے لیے بڑی بھلائیاں ہیں
اگر ہم غور کریں تو آج ہر کوئی اسی تگ و دو میں ہے، اسی دوڑ دھوپ یہی ہے کہ میں اچھا دکھوں، سمارٹ لگوں، لوگوں میں بیٹھا ہوں تو الحمدللہ میری ایک ریپیوٹ ہو، میں آنریبل، مجھے جو سٹیٹس ملے. اس کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، ڈائٹنگ کرتا ہے، جمز کو جوائن کرتا ہے، ایکسرسائزز کرتا ہے. سردیوں کے موسم میں بھی آدھی آدھی رات کو جو ہے نا وہ جو ہے واک پر نکل جاتا ہے. صبح سویرے اٹھ کر پارکس میں جا کر جو ہے وہ ورزشیں کرتا ہے. تو اپنے جسم کا ہر کوئی خیال کرتا ہے. تو اس جسم کے خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھانے پر توجہ اس طرح دیں کہ بھوک رکھ کر کھائیں کہ یہ سنت بھی ہے. اور دیکھیں اس میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں کہ فرمایا کہ اگر تم جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو کھانا کم کھاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم روح کی سلامتی چاہتے ہو، اسپرچل پاور چاہتے ہو، اسپرچل اسٹیبلٹی چاہتے ہو، اسپرچل جو ہے پیورٹی چاہتے ہو، تو گناہ مت کرو، برے کام مت کرو. تو اس کا خیال جس کا ہمیں ہونا چاہیے تھا اس طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیوں بھری زندگی گزاریں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا ایمان سلامت رہے تو پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اسی کتاب مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ آدھی رات کے وقت جنگل میں سفر کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، اور اس کا سفر جنگل سے ہو رہا تھا. صلو علی الحبیب کہ اچانک اس شخص نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک خوفناک شکل والی بلا آ جاتی ہے. آج پیارے محترم اسلام بھائیوں، ذرا تصور باندھیں، رات کا وقت ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اور جنگل بیابان ہو، سونا ہو، کوئی ارد گرد کوئی اور دور دراز کوئی انسانی مخلوق نظر نہ آ رہی ہو، اور اچانک آپ کے سامنے خوفناک شکل والی کوئی شے آ جائے، کوئی بلا آ جائے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً ڈر جائیں گے. آج تو بلکہ رات کے اندھیرے میں اگر ذرا سی آہٹ کسی کی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی دستک ہو جائے اچانک رات کو تو پریشان ہو جاتے ہیں. رات کے وقت کیا دن کے اجالے میں اگر قبرستان میں سے گزرنا پڑے تو گھبرا جاتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچانک میرے سامنے ایک خوفناک شکل والی بلا آ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اے بلا تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے برے اعمال. وہ کہتا ہے کہ تجھ سے نجات کیسے ہوگی، تجھ سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ تو وہ بلا کہتی ہے، وہ برے اعمال کہتے ہیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو مجھ سے نجات حاصل ہو جائے گی. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، اس کا اپنا وظیفہ بنا لیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ تو وہ عمل ہے کہ خود رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایسی پیاری دعا ہے یہ کہ رد نہیں ہوتی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایسی پیاری دعا جو رد نہیں ہوتی. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے محترم اسلام، ہم نے گناہوں کے متعلق ابھی سنا. پہلی روایت میں سنا کہ اگر روح کی سلامتی چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو. اور گناہ یہ بری بلا ہے، بری خوفناک شکل کی ایک شے ہے جن کو ہمیں قیامت کے روز فیس کرنا پڑے گا. ان کا جو ہے نتیجہ فیس کرنا پڑے گا. گناہ ایک ایسا عمل ہے جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، ایک مارک لگ جاتا ہے. جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ داغ
وہ سیاہ جو بلیک مارک ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ تاریک ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ سٹیج وہ ہے کہ جب نیکی نیکی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے؟ ہم اپنے ایمان کی سٹیٹس کو کیلکولیشن کو کس طرح کیلکولیٹ کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تمہیں نیکی نیکی لگے اور برائی برائی لگے تو سمجھ لو تمہارا ایمان مضبوط ہے، قائم ہے. پیارے محترم اسلام بھائیو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو نیکیوں پر عمل کرنا بہت مشکل، گناہوں سے بچنا بہت مشکل. حال یہ ہو چکا ہے کہ گناہ کر کے اترائے. ایک تو تھا نا کہ گناہ کر کے بندے کو شرم آئے، ندامت ہو، امبیرسمنٹ ہو، گلٹی فیل ہو. اب تو وہ سٹیج بہت پیچھے رہ گئی، وہ سوچ بہت پیچھے رہ گئی. اب تو گناہ کر کے ہم اتراتے ہیں، یعنی تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کی نمائش کرتے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھ لیں، ایک وقت تھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی برا کام کرتا تو ہمیں برا لگتا تھا. باپ کے سامنے اس کی اولاد برا کام کرتی تھی تو باپ ناراض ہو جاتا تھا. آج اولاد ہمارے سامنے جو ہے برے کام کرتی ہے، گناہ والے کام کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے تو باپ کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا. برائی برائی نہیں لگ رہی. پہلے ایک وقت تھا کہ کہیں پاس سے گزرتے تھے، کہیں گانے بج رہے ہوتے تھے تو تیزی سے گزر جاتے تھے یا کانوں میں انگلیاں دے کر آگے گزر جاتے تھے. اب یہ ہے کہ گاڑی میں ڈرائیو کرتے اپنے ہاتھوں سے گانے بازی میوزک خود آن کرتے ہیں. پہلے وقت تھا کہ جب نئے نئے سینما گھر بنے تو گھر سے کوئی سینما اگر فلم دیکھنے جاتا تو چھپ کر جایا کرتا تھا کہ کہیں اگر والدین کا یا فیملی کے بڑوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اور واقعی ہی ایسا ہوتا تھا. ہم نے بڑوں سے سنا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا تھا جو غیر مناسب ہوتی تھی، شریعت سے ہٹ کر ہوتی تھی، گناہ سے بھرپور ہوتی تھی، تو اس سے بڑے جو تھے، گھر والے جو تھے، بائیکاٹ کر دیتے تھے، اسے کئی کئی دن تک بلاتے نہیں تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ وہی ماں جو پہلے برائی کو برائی جانتی تھی، وہی باپ جو پہلے برائی کو برائی جانتا تھا، آج وہی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر، بلکہ نوجوان بیٹی کو ساتھ بٹھا کر اور بہو کے ساتھ بٹھا کر ٹی وی پر وہی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. جو پہلے دیکھنا برا جانے جاتے تھے آج اس کو سرے عام دیکھا جا رہا ہے. آج ہمارا گھر گھر سینما گھر بن چکا ہے. اتنی بڑی سکرین ہے، چلے جتنی بڑی مرضی سکرین ہو لیکن اسے دیکھنے والی چیز تو مناسب ہو. جو دیکھ رہے ہیں وہ چیز تو جو ہے آپ کو اس کی اجازت ہو، شرعی اجازت کے جو آپ دیکھ رہے ہیں. پیارے محترم اسلام بھائیو، جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے ہمارے اندر سکون، اطمینان اور چین والی زندگی حاصل ہمیں نصیب نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سانپ اور نیولے کی لڑائی ہوتی ہے تو کون جیتتا ہے؟ نیولا جیتتا ہے، جس کو کرلا بھی کہتے ہیں. حالانکہ سانپ اس لڑائی کے دوران بار بار نیولے کو یعنی کرلے کو ڈنک مارتا ہے، سٹنگ کرتا ہے، پوائزن اپنا جو ہے اس کے جسم میں داخل کرتا ہے، لیکن وہ نیولا کرلا جو مرتا نہیں. اس کی کسی نے یوں وضاحت کی، وہ کہتے ہیں کہ جب اس لڑائی سے کرلا فارغ ہوتا ہے تو بعد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اس کی آنسوؤں کے ذریعے، اس کے ٹیئرز کے ذریعے اس جسم کے اندر جو پوائزن ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ مرنے سے بچ جاتا ہے. پیارے محترم اسلام، یہی حال گناہ کا ہے. یہ گناہ ایک زہر کی، ایک پوائزن کی مانند ہے. جب تک بندے کے اندر اس کے گناہ کا پوائزن موجود رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. سچ بتائیے گا، جب بندے سے کوئی برا کام ہو جائے اول تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جب آپ نے گاڑی کو اوور سپیڈنگ کرنی ہوتی ہے آپ دائیں بائیں دیکھتے نہیں کہ کیمرہ تو نہیں آ رہا. جب اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ارادہ بنے کہ میں نے سگنل کو بھی بریک کرنا ہے تو کیا آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے نہیں کہ پولیس والے دیکھ تو نہیں رہا. یعنی ہم دنیا میں اندر برا جب کام کرتے ہیں جو کہ قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے،
اس کو بھی دیکھ بھال کے کرتے ہیں. اور بندہ جب خدا کا خوف رکھنے والا, تھوڑا سا بھی خوف رکھنے والا, جب برائی کا کام کرتا ہے, گناہ والا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو شرمندہ بعد میں ضرور ہوتا ہے. تھوڑی سی جس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو, احساس جرم ہو, احساس ندامت ہو, وہ شرمندگی کا اظہار ضرور کرتا ہے, پریشان ضرور ہوتا ہے. پیارے محترم اسلام جی, اسی طرح جب گناہ کا زہر جسم کے اندر سرایت کرتا ہے, جاتا ہے, بندہ جو ہے پریشان رہتا ہے, پریشان ہے. گھر بہترین ہے, کھانے کو بہترین ڈشز موجود ہیں, عالی شان گاڑیاں موجود ہیں, کاروبار ترقی کرنے والا کاروبار موجود ہے, لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. حالانکہ سکون کی ٹیبلٹس بھی وہ لے رہا ہے, صبح بھی لیتا ہے, رات کو سونے سے پہلے بھی جو ہے وہ سلیپنگ ڈرگز لیتا ہے. پیارے محترم, پھر بھی سکون نہیں. کیوں؟ کہ زہر کا پوائزن جو ہے, گناہ کا پوائزن جو ہے, اس کے جسم کے اندر موجود ہے. اب یہ پوائزن کیسے نکلے گا؟ اللہ اکبر. یہی بندہ جب ندامت کے ساتھ خوف خدا دل میں پیدا کر کے, شرم کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتا ہے, اللہ کے خوف سے احساس جرم اپنے جسم میں پیدا کر کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے, جیسے جیسے وہ گناہوں کا زہر باہر آتا جاتا ہے آنسوؤں کے, تیسے تیسے اس کے جسم کو سکون ملتا چلا جاتا ہے. اور اللہ کی راہ میں, اللہ کے خوف میں بہایا ہوا آنسو, اس کی تو مثال, اس کی تو فضیلت اتنی ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ کل قیامت کے روز یہی آنسو جو بندے نے خوف خدا کی وجہ سے بہائے ہوں گے, کل قیامت کے روز اسی آنسوؤں کے پانی کو جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا اور اس کو بجھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ بندے کے کام آئیں گے. تو پیارے محترم اسلامی, گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں احساس جرم پیدا کیجیے, اس کا خوف پیدا کیجیے, اور گناہ سے بچتے رہتے ہوئے نہ زندگی گزاریے. اور ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرتے رہنا چاہیے, ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا چاہیے. اور ایک کامیاب, ایک سکسیسفل بزنس مین بھی وہی ہے. بزنس مین نہ ہو جو فیوچر میں اپنا ایک بڑا مقام چاہتا ہے, ترقی چاہتا ہے. ایک سکسیسفل پرسن وہی ہے جو روزانہ نہیں تو ویکلی نہیں تو منتھلی کم از کم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی لازمی کرتا ہو, اپنے کاروبار کے اتار چڑھاؤ کو لازمی دیکھتا ہو, اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کو لازمی جو ہے ٹٹولتا ہو. پیارے محترم اسلام بھائی, اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کی بھی کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے اعمال کا بھی احتساب کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے, ورس سے ورس ہوتے چلے جائیں گے, برے سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے. آج چھوٹا گناہ کر رہے ہیں, اس پر شرم نہیں آ رہی, کل کو بڑا گناہ کریں گے. آج جو ہے آنکھ سے حرام دیکھتے ہیں, کل کو جو ہے کان سے بھی حرام سننا شروع کر دیں گے. پیارے محترم اسلام میں اپنا محاسبہ نفس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اتنا فضیلت والا ہے, اس کے اتنے فائدے ہیں کہ ایک بزرگ ایک اجتماع میں بیان کر رہے تھے. اسی طرح دیکھیے جیسے اجتماع میں آج ایک بیٹھے ہیں, ایک بزرگ اجتماع میں گیدرنگ میں بیان کر رہے تھے کہ اے لوگو, اے اللہ کے بندو, ہم مسلمان ہیں, اور بینگ اے مسلم ہمارا فرض کیا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں, اوبے کریں, اللہ کی کمانڈز کو اوبے کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اوبے کریں. ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں. اے بندو, اگر تم صاحب نصاب ہو کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے. اے بندو, اگر تم صاحب استطاعت ہو کہ اتنی ایبلٹی رکھتے ہو کہ حج کر سکو, حج کا سفر کر سکو, تو تم میں حج بھی کر رہا ہے. جب رمضان کے روزے آ جائے, رمضان کے روزے بھی رکھ لیں. جھوٹ سے بھی بچنا ہے, غیبت بھی نہیں کرنی, بیک بائٹنگ بھی نہیں کرنی, ٹیل ٹیلنگ بھی نہیں کرنی, کسی کا برا بھی نہیں چاہنا, کوئی جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں سلانڈرنگ نہیں کرنی. پیارے محترم اسلامی, وہ بزرگ جو ہے اس طرح دین کا درس دے رہے تھے, نیکی کی دعوت کو عام کر رہے تھے, برائیوں سے منع کر رہے تھے. جب بیان ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیں. تو ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور اس نے کہا کہ علی جا, حضور یہ تو آپ نے بہت لمبے چوڑے کام بتا دیے, اتنے کام تو میں نہیں کر سکتا, مجھے کوئی ایک چھوٹا سا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کروں کامیاب ہو جائے. اب وہ اللہ کے ولی تھے, اللہ والے تھے. اس نوجوان کی دکھتی رگ کو سمجھ گئے, انہوں نے اس کی
طبیعت کے حساب سے اسے کیا جواب ارشاد فرمایا ایسے کیا کرو کہ سونے سے پہلے محاسبہ نفس کر لیا کرو، کہ جب سونے لگو اس سے پہلے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیا کرو، یعنی پورا دن کیا ہے بس اس کو گو تھرو کرنا ہے، کوئی لمبا چوڑا کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ کرنے سے اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ نوجوان چلا جاتا ہے، پہلی رات ہے آج، بیڈ پر جاتا ہے، اب بابا جی کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے کہ آج میں نے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ پیارے محترم سے یہ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی اندر سوچ پیدا کریں کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کتنے پانی میں ہوں۔ آج دنیا میں تو بہت اکڑ کے چلتا ہوں، میرا سینہ بھی کھلا ہوا ہے، میرے گلے میں چین بھی ہے، ہاتھ میں بریسلیٹ بھی ہے، بعضوں نے تو کانوں میں جو ہے بندے بھی ڈالے ہوئے ہیں، اور بعضوں نے تو بال اتنے لمبے رکھے ہوئے نوجوانوں کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ مرد جا رہا ہے کہ عورت جا رہی ہے۔ میں بڑا اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہوں، بہت طاقت والا سمجھتا ہوں، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ اور حال کیا ہوگا قیامت کے روز کہ جو دنیا میں جتنا تکبر کرتا ہوگا کل قیامت کے روز چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اس کا جو چیونٹی نما اس کا دھر ہوگا، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے چھوٹی ہوگی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اور ہر کوئی انہیں جو مسلتا ہوگا۔ اب محاسبہ نفس جو کرنے والا ہوگا وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ وہ نوجوان جو ہے رات کو جب محاسبہ نفس کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ صبح جب میں اٹھا ہوں میں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، پھر جب روزی روزگار پر گیا ہوں، اپنے جو بزنس پر گیا ہوں، تو میں نے جو ہے حق حلال کا کاروبار نہیں کیا، اپنے کاروبار میں جھوٹ بھی بولا ہے، ملاوٹ بھی کی ہے، ناپ تول میں کمی بھی کی ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے فراڈ بھی کیا ہے، مال بھی دبایا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے وہ بھی قضا کی ہے، عصر کی نماز کا وقت آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، اور اب تو عشاء بھی نہیں پڑھی، اور پڑھے بغیر تو بستر کے اوپر ہے۔ اور اس پورے دن میں نے اور کئی گناہ والے کام کیے، کئی حرام والے کام کیے، میں نے اپنے آنکھوں کو حرام سے بھرا، اپنے کانوں کو حرام سے بھرا، اپنی زبان سے حرام بولا۔ پیارے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کہتا ہے میں سو جاتا ہوں۔ اب پیارے محترم اسلام میں اگلی جب رات آتی ہے کوئی عمل نہیں کرتا، دن گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، سامنے سے دیکھا کہ وہی بزرگ آ رہے ہیں جن کا درس بیان سن کر یہ محاسبہ نفس کی سوچ پیدا کی تھی۔ میں نے رستہ بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے پہچان لی، فرمایا اے نوجوان ادھر آؤ، کیا بنا؟ جو عمل کہا تھا کہ اس پر عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا بابا جان کیا تھا مگر ایک رات کیا تھا، اس کے بعد ہمت نہ آئی۔ فرمانے لگے کیوں، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جب میں نے اپنے ایک دن کی اکاؤنٹیبلٹی کی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، تو میں اس قدر شرمندہ ہوا، اس قدر پشیمان ہوا کہ میں پانی ہو گیا، میرے پسینے چھوٹ گئے، اور میں نے اس دن کے بعد دوبارہ اگلی راتوں کو یہ عمل نہ کر سکا۔ اب پیارے محترم اسلام بھائیو، اس بزرگ نے صلی اللہ کے ولی نے اس نوجوان کی کلائی کو پکڑا اور کہنے لگے اے شخص، اے نوجوان، آج تیرے اعمال ہیں، تیرا اپنا نام اعمال ہے، تو اکیلا ہے، رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور تو پانی سے پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے روز جب سب اقوام عالم تیرے سامنے ہوں گے اور تجھے تیرا نام اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب کے سامنے پڑھ کر سنا، تو اس وقت ہمت کہاں سے آئے گی، اس وقت طاقت کہاں سے آئے گی، اس وقت یہ عمل کس طرح کر پاؤ گے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ یہ محافلیں ہوتی رہیں گی، گیدرنگز ہوتی رہے گی، دیکھنا یہ کہ میں اس گیدرنگ سے کیا لے کے جاتا ہوں، میں اس محفل سے آج کیا سبق لیسن لے کے جاتا ہوں، اور جب آئندہ جب آؤں، جب دوبارہ مجھے آئندہ آنے کی توفیق ملے یا دعوت ملے، تو میں نے اپنے اندر کیا ڈیفرنس فیل کیا، میں نے کتنی ترقی کی، میں کتنے اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر میرا اضافہ ہوا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ جب یہ سوچ پیدا ہوگی دین پر عمل کرنے کی، محاسبہ نفس کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری انشاءاللہ ظاہر بھی سنورتا چلا جائے گا، باطن بھی سنورتا چلا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر اس کے لیے تھوڑی سی تکلیفیں اٹھائیں گے دین کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے،
نیکیاں کرنے میں اگر تھوڑی بہت مشکلات آ بھی جاتی ہیں، آزمائشیں آ بھی جاتی ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. کہ دیکھیں حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے الحمدللہ اس سبب سے ایک نیت یہ بھی کہ ان کی بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اس بڑی 11ویں شریف کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، بیٹی کی فرسٹ برتھ ڈے کی بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمام ولیوں کے سردار جانے جاتے ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، ان کی زندگی جب عبادت اور ریاضت دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، تو واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے. آپ نے کم و بیش 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، رات بھر جاگتے، اللہ کی عبادت فرماتے. اور بہجت الاسرار میں آیا کہ 15 سال تک مسلسل رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک قرآن پاک ختم کیا ہے. روزانہ رات ایک قرآن پاک ختم کرتے. آپ کم و بیش 25 سال جنگلوں میں، بیابانوں میں مشقتیں اٹھاتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. اور بسا اوقات حالات ایسے ہوتے تھے کہ درخت سے گری ہوئی چیزیں، پتے جو تھے درختوں کی چیزیں، وہ کھا کر اپنا جو ہے گزر بسر کرتے تھے. پیارے محترم سے پھر اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عیسائیوں کا گروپ اپنے پادری کے ساتھ، پریسٹ کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. کیا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا ہو؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہو، میں ان کے غلاموں کا غلام در غلام ہوں. مجھے کہو کون سے قبر والے کو زندہ کرنا ہے. اللہ اکبر. وہ جو عیسائیوں کا گروپ تھا، پریست جو تھے، وہ ایک سب سے پرانے قبرستان میں آپ کو لے جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پرانی سی قبر کے پاس جو بڑی پوسیدہ نظر آ رہی ہے، اس کے پاس لے کے جا کے کہتے ہیں اے عبد القادر، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی عزت کا معاملہ ہے، لاج فرمانا. پھر فرماتے ہیں کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اے قبر والی اٹھ جا. قبر شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اس کے اندر سے جو مردہ ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے محترم اسلام، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہے. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کو بھی اشارہ کرتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے. ایک یہودی آپ کے پاس آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ برحق نبی ہیں، تو وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے اسے کہیے کہ یہ آپ کے پاس چل کر ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا، یہودی میں کہوں، یہاں سے کہوں کہ اے درخت میری طرف چل کر آئے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے کہ تو اس کو جا کے اور کہے جا کے تجھے تیرا نبی بلا رہا ہے، یہ زیادہ اعلیٰ ہے. اللہ، وہ یہودی جاتا ہے اس درخت کو کہتا ہے کہ درخت تجھے تیرا نبی بلا رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ درخت کو تو ایک دم وجد آ جاتا ہے، جھومنے لگتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے، اپنی جڑوں کو زمین سے علیحدہ کرتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلنا شروع کر دیتا ہے. اور کس طرح چلتا ہے؟ کبھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کبھی اپنی شاخوں کو زمین پر جو ہے جھکا دیتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکا دیتا ہے. جس طرح قیام اور سجدے کی حالت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کے قدموں میں اپنی شاخوں کو سجدے میں گرا دیتا ہے. پیارے محترم اسلام بھائیو، وہ یہودی یہ سارا معاملہ دیکھ کے جو مسلمان ہو جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے، آپ کی اتباع کرنے سے، آپ کی پیروی کرنے سے پیارے محترم اسلام بھائیو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، یقین جانیں. اور اگر سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حشر بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من دیا سنتی حرمت علیہ شفاعتی، کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے. پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من راغب سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. آج سنت کو اپنا لیجیے،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو، آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو اپنا لیجیے، اور اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں ان کا قرب حاصل ہوگا۔ فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، مگر جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ہر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً بینگ اے مسلم چاہتا ہے کہ آقا کا جنت میں قرب مل جائے، یقیناً سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں نا، الحمدللہ۔ پیارے محترم اسلام کو قرب پانے کے لیے آقا کی سنت پر عمل کیجیے۔ آقا نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کیجیے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے ہمیں نیکیاں کرنے والے ہم بن جائیں، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے ہمیں نیکیوں سے محبت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ آپ پیارے اسلامی بھائیو، یہ نیکیوں سے محبت اور یہ برائیوں سے نفرت یہ کس انسٹیٹیوشن سے ملے گی؟ بھئی اس اسکول کا نام بتائیں جہاں سے ملے گی، اس کالج کا نام بتائیں یہاں سے یہ ملے گی، اس یونیورسٹی کا یہاں پر نام بتا دیں جو اسپیشلی نیکیوں سے محبت دلاتا ہو اور گناہوں سے نفرت دلاتا ہو۔ نہیں پیارے محترم، مگر ایک پلیٹ فارم ایسا ہے، ایک آرگنائزیشن ایسی، ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ، کمپنی ایسی ہے، الحمدللہ گیدرنگ ایسی ہے، جب آپ اس کو جوائن کر لیں گے آٹومیٹکلی الحمدللہ گناہ دور ہوتے چلے جائیں گے، نیکیاں قریب آتے چلی جائیں گی۔ دعوت اسلامی ایسا پیارا مدری ماحول الحمدللہ 1981 سے جو شروع ہوا، یہ الحمدللہ تحریک شروع ہوئی، الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں اس کا پیغام پھیل گیا۔ ارے جو کراچی میں یہاں سے کم و بیش 4-5 ہزار مائل کے فاصلے پر جہاں سے اس آرگنائزیشن کی بگننگ ہوئی، آج ہم یو کے میں اس علاقے میں بیٹھ کر الحمدللہ عزوجل سنتوں کی محبت کا پرچار کر رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی، اس وقت یو کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے more than 60 سیکٹرز ہو چکے ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اس کا کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کیوں نہ بڑھے؟ اللہ رسول کا کام ہے، نیکیوں والا کام ہے، برائی سے بچنے والا کام ہے۔ یہ ایسی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے دی، تمام انبیاء کرام نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیکی کی دعوت کام کرتے رہے، رسول اسلام کو پھیلاتے رہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب فتح مکہ سے پہلے آپ کی مکی لائف کے اندر جب ذوالحج کے مہینے میں دور دراز سے عجم سے حج کرنے قافلے آیا کرتے، اور باہر جو ہے حرم سے باہر وہ اپنے خیمے گاڑ لیا کرتے اور وہاں کیمپنگ کیا کرتے حتیم کے جو ہے خیموں سے باہر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمہ بر خیمہ جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتے، نیکی کی دعوت دیتے۔ پیارے محترم اسلامی، ہمیں بھی یہ کام سر انجام دینا ہے۔ دیکھیں آج دن بھر دنیا کے لیے ایک مکان ہے دوسرا ہو جائے، ایک دکان ہے دوسری دکان ہو جائے، ایک جو ہے بزنس ہے دوسرا بزنس ہو جائے۔ اے روٹیوں کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اس فیشن کے پیچھے بھاگنے والوں، آپ کچھ اللہ کی بھی یاد کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیجیے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہے، یہ سوچ لے کر جائیں کہ آج کے بعد میں نمازی بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر خدا نہ خاصے سے پہلے نمازی نہیں تھا، نمازوں میں سستیاں کرتا تھا یا نمازوں کو لائٹ لیتا تھا، آج کا اجتماع یاد رہے کہ ہماری اس بیٹی کی الحمدللہ پہلی برتھ ڈے کے موقع پر میں آج نمازی بن گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا، انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور کہ آپ کے گرد و پیش کہ جاننے والوں میں، آپ کے بھائیوں میں سے، دوست احباب میں سے، ان میں سے جو آپ کے بہت کلوز ہے، جو آپ کی ایک پکار پر بھاگے چلے آتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں، اور وہ بھی اگر بے نمازی تو ان کو بھی نمازی کریں۔ اور شراب کو ہاتھ میں لگانا، حرام کام نہیں کرنا، انشاءاللہ حرام کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اللہ پاک ہمارے قاسم بھائی کی بیٹی کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے گھر والوں کی مال جان اولاد خاندان کی خیر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام على سيد المرسلين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا إله العالمين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں آج اس وقت جو تلاوت قرآن پاک ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، نعت خوانی ہوئی، درس و بیان ہوا، جو طعام رکھا اور جو نیک اعمال ہوئے، مالک مولا قبول فرمائے. اس کا ثواب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. ان کے صدقے سے اس کا ثواب تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے. یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب ہمارے قاسم بھائی کے خاندان بھر سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ آج جس نیک مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے، مولا قبول فرما. جو سیکھا اس کو یاد رکھ کے عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائی سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کامل بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے. یا اللہ عز و جل ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے. ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک فرما، جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں قرضداریاں دور فرما دے، بے جا مقدمہ بازی اور آپس کی نچاکیاں دور فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمارے قاسم بھائی کی بیٹی کی آج پہلی برتھ ڈے ہے، یا اللہ ان کو صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما.
والے اس بیٹی کی حفاظت فرمانا، نظر بد سے محفوظ فرمانا، یہاں کے برے ماحول سے بچانا، یا اللہ ان کی تمام اولاد کی حفاظت فرمانا، قاسم بھائی کی مالک و مولا ان کی اولاد میں مزید برکت عطا فرمانا، یا اللہ عز و جل دنیا جہاں کی بھلائیاں عطا فرمانا، اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمانا، یا اللہ عز و جل ان کے خاندان میں جو بیمار ہیں، والدین میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمانا، یا اللہ ہر بچے کو نمازی کر دینا، سنتوں کا عامل کر دینا، اے مالک و مولا جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہے قبول فرما لے، ہم سب کی نیک دلی حاجتیں پوری فرما دے، تمام حاضرین مجلس کی نیک حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک فرما دے، ہمیں برائیوں سے گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، مولا آج نیت کی ہے کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اس پر استقامت دے دے، ہماری نیت پر ہمیں استقامت عطا فرما دے، یا اللہ عز و جل جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا پیش خبیر کیا حاجت خبر کی، سب کی نیک دل تمنائیں پوری فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، یا اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے علم عمر عمل میں برکت عطا فرما، دعوت اسلامی کے ہر ذمہ دار اور متعلقین و محبین سب کی حفاظت فرمانا، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب ہو دم واپسی میرے اللہ، آنکھوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔